ناظرین کرام، عشق کی دنیا عجیب دنیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، علامہ نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ عشق کی دنیا میں فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیہ کے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عاشقوں کو فراق میں بھی وصل کی لذتیں ملتی ہیں اور بعض اوقات وصل میں بھی حسرت دید رہتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی۔ ناظرین کرام، عشق و محبت کے زمزمے ایک ایسی شخصیت جس کی ہر سانس سے پھوٹتے تھے، وہ شخصیت کیا تھی؟ ان کا ذکر کرتے ہوئے عبادت، ریاضت، قائم اللیل، صائم الدہر، استغنا، زہد، تقوی، عشق و مستی اور ہوش مند مجذوب۔ جسم پر ساری زندگی ایک کپڑا، چند کھجوریں اور چند لقمے کچھ خوراک کے، جو کے، یہ پاس رہتے تھے۔ شہرت و ناموری جو تھی اس سے کوسوں دور، اور حالت یہ تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ سید التابعین کا لقب پایا، خیر التابعین کا لقب پایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی جانب رخ کرتے تھے، ان کے شہر کی جانب، تو اپنی قمیض کے بٹن کھولتے تھے اور وہاں سے فرماتے تھے مجھے خوشبو آتی ہے، وہاں سے مجھے ہوا آتی ہے، محبت کی ہوائیں آتی تھیں۔ یہ کون تھے؟ جن کے لیے کسی نے کہا کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں۔ وہ جو عظمتیں تھیں بلال کی، وہ جو رابطے تھے اویس کے۔ اویس ساری زندگی، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی براہ راست سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے، لیکن روحانی طور پر ہر وقت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھا۔ ناظرین کرام، منزل عشق کا مینار اویس کرنی، عاشق سید ابرار اویس کرنی، رحمت حق کے طلبگار اویس کرنی، ہم گناہ گاروں کے غمخوار اویس کرنی۔ اور ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار اویس کرنی، اور بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا طالب احمد مختار اویس کرنی۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مقام ہے کہ عشاق کا جہاں بھی ذکر آئے، سیدنا بلال حبشی، جہاں خباب بن ارت کا ذکر آئے گا، وہاں فوری جو نام ذہن میں آتا ہے، میں تو یوں سمجھتا ہوں عشق کا نام آئے، پہلا نام بلال کا اور دوسرا اویس رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ اور عاشقوں کی فہرست میں امام عاشقہ ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں تصوف میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، فنا فی الرسول، فنا فی الرسول کی عظیم جو اس کی عظمت کے سلسلے تھے، ان میں عظیم ترین منزل میں جو شاک نظر آتے ہیں ان میں اویس کرنی کا نام ہے۔ محبت رسول کا یہ عالم تھا، صرف سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو ہے ان کو کچھ نقصان پہنچا ہے احد کے میدان میں، اس غم میں اس درجہ غم کیا کہ سارے ان کے دانت ہی کہتے ہیں کہ جھڑ گئے تھے اس غم کی وجہ سے۔ اور ناظرین کرام، رات دن عبادت کہتے تھے یا اللہ تیری رات ختم ہوگی، میرا ایک سجدہ، میرا ایک رکوع ختم نہیں ہوا، اور پھر دعا کرتے تھے کاش یہ رات اتنی لمبی ایک ہو جائے کہ میں اپنی عبادت مکمل کر سکوں۔ ناظرین کرام، آج ان کا تاجدار اقلیم محبت، درویش عشق و مستی اور کعبہ محبت کا دیوانہ جو ہے سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار پاک، ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کا عشق، ان کا فنا فی رسول کے منزل پہ ہونا، یہ سب سعادت حاصل کرنے کے لیے